جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لکھتے ہیں جی انسان جب بھی کوئی گناہ کرتا ہے تو اس گناہ کے مطابق اللہ تعالیٰ کی کوئی نعمت اس سے ضرور چھن جاتی ہے۔ اگر وہ توبہ کر لے اور اللہ کی طرف پلٹ جائے تو وہ نعمت یا اس جیسی کوئی اور نعمت اسے لٹا دی جاتی ہے، اور اگر وہ گناہ پر ڈٹا رہے تو نعمت اسے واپس نہیں ملتی۔ گناہوں کی وجہ سے نعمتیں مسلسل کم ہوتی رہتی ہیں حتیٰ کہ اسے تمام نعمتیں چھین لی جاتی ہیں۔ طریق الحجرتین از امام ابن قیم رحمۃ اللہ کہتے ہیں جواب کی درخواست ہے۔ جی ٹھیک ہے، حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے جو کچھ لکھا ہے آپ قرآن پاک کا مطالعہ کر رہے نا، اللہ تعالیٰ دیکھیں قرآن میں کہتے ہیں نا، استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا ما لکم لا ترجون للہ وقارا۔ سورہ نوح کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب بندہ اللہ سے استغفار کرتا ہے، بخشش مانگتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کو موسلادھار بارش بھی دیتے ہیں، بیٹے بھی دیتے ہیں، اور اس کے لیے باغات بھی ہوں گے جن کے نیچے سے نہریں چلتی ہوں گی۔ اسی طرح سورہ ہود کے اندر، اسی طرح قرآن پاک کے اندر کئی مقامات پر اس مضمون کو دہرایا ہے کہ توبہ کرنے سے انسان کی معاشی، معاشرتی ہر قسم کی تنگیاں، مصیبتیں، پریشانیاں جو ہے وہ دور ہو جاتی ہیں، اور بندہ جو ہے وہ اللہ کا قرب بھی حاصل کر جاتا ہے۔ بلکہ سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، کہ جب بندہ توبہ کرتا ہے، ایمان لے آتا ہے، عمل صالح کرتا ہے، تو پھر اس کے بعد اس کو ایک بڑا فائدہ جو ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، کہ اس کی زندگی کے جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں نا، اللہ ان کو بھی نیکیاں بنا دیتا ہے۔ تو یہ بہت بڑا فائدہ ہے جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔